السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ ندیم بریلوی جس کے اوپر کفر کے فتوے ہیں، جس کے اوپر مشرک ہونے کے فتوے ہیں، جس کے اوپر حضرت علی کی توہین اور ناسبیت اور ملحد کے فتوے ہیں، وہ ہم سے پوچھتا ہے خلافت اور ملوکیت بتاؤ۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی قادیانیت کو ہم کہیں کہ یار تراویح پڑھا کرو رمضان میں، اور بھائی اس کا تراویح سے کیا تعلق؟ وہ تو پہلے اسلام میں آئے۔ اس طرح خلافت اور ملوکیت جیسے نحیف اور دقیق سبجیکٹ کے اوپر سوال کرنے سے بہتر ہے یہ ندیم بریلوی جیسے فاسق فاجر ملحد جاہل، جن کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنی آتی، نہ جن کی کوئی عقل اور شکل ہے، ان کو سب سے پہلے شرک سے توبہ کر کے دائرہ اسلام میں آنا چاہیے، توحید مضبوط پکڑنی چاہیے، اور رسالت اور اہل بیت و سابقون اور صحابہ کو دامن پکڑنا چاہیے۔ پھر یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر کوریج کرنے کے بعد جا کر ایک وقت آئے گا کہ ان بیچاروں کو خلافت اور ملوکیت کے بارے میں سوال کرنا چاہیے۔ یہ کوئی پرائمری سبجیکٹ نہیں ہے خلافت اور ملوکیت۔ خلافت اور ملوکیت تو ابوبکر، عمر، عثمان و علی و حسن جیسے جلیل القدر اس امت کے بہترین لوگوں کے مسائل تھے، جو کہ معاویہ جیسے، یزید مروان جیسے حرام خوروں نے برباد کی خلافت۔ تو یہ اسلام کا ایک بہت مشکل سبجیکٹ ہے، یہ تو بڑے بڑے مفتیوں کو بھی نہیں آتا۔ اب یہ لوگ جن کی توحید صحیح نہیں، جن کی رسالت کے اوپر ایمان صحیح نہیں، جن کی نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل صحیح نہیں، جن کو دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا، جن کو دیکھ کر حدیث نہیں پڑھنی آتی، اب وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے جی خلافت اور ملوکیت کے معنی بتائیں۔ یہ ہیں ڈاکٹریٹ لیول کے سوالات۔ یہ ہے اسلام میں ایک مشکل سبجیکٹس، دقیق کہتے ہیں، نحیف کہتے ہیں ان سبجیکٹس کو۔ تو عربی میں دقیق کہتے ہیں جیسے کوئی چیز پسی ہوئی ہوتی ہے نا، اس باریک اس کو کہتے ہیں، نحیف بھی پتلے باریک کو کہتے ہیں۔ تو یہ مسائل جو ہے نا، یہ عوام الناس کے مسائل ہی نہیں، یہ علماء کرام کے مسائل ہیں۔ 20-25 سال خرچ کرنے کے بعد تو جب تک مولانا مودودی صاحب کو نہیں پڑھا، جب تک مولانا اسحاق کی جو ہے نا سارے خطبات نہیں سنے، جب تک اس کے اوپر غور و فکر کر کے جو کہ اسلام میں کتب حدیث میں جو فسادات جو ہوئے اسلام میں، وہ سبجیکٹ سارے پڑھنے کے بعد جا کر خلافت اور ملوکیت کی سمجھ آنا شروع ہوئی کہ اسلام میں خلافت کس قدر اہم ہے، حکومت، ریاست اور دین، دین کسے کہتے ہیں، نفاذ اسلام کی کتنی حیثیت ہے اسلام میں۔ یہ ساری چیزیں فرقہ پرست مولویوں کو کیا پتہ؟ وہ فریب خوردہ شاہین جو گرا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رحم و شاہ بازی۔ تو یہ شاہ بازی ہے خلافت اور ملوکیت اور اللہ کے نظام کو نافذ کرنا۔ جس طرح اقبال کہتا ہے نا، الفاظ و معنی میں تفرق نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز دونوں کی ہے اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور۔ تو یہ شاہینوں کی پرواز ہے، خلافت اور نفاذ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ یہ کرگس کا کام نہیں ہے، مردے کھانے والے پرندے کا۔ تو یہ ملا کی اذان نہیں ہے، ملا تو مسجد کے اندر بیٹھ کر اے سی لگا کر اذان دیتا ہے، مجاہد تلواروں کی چھاؤں میں اذان دیتا ہے۔ تو یہ ملا اور مجاہد کا فرق، کرگس اور شاہین کا فرق ہے خلافت اور ملوکیت۔ اس کو سمجھنے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے۔ اس کو اسلام کی یہ نس ہے اسلام کی۔ اگر اسلام میں نظام شریعت نہیں ہے، نظام خلافت نہیں ہے، تو وہ بدھ مت کا کوئی مذہب ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ پھر وہ ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، چھوٹے بھائی کی سلوار پہن لو، ٹنڈ کرا لو، ہاتھ میں جو ہے نا لوٹا پکڑ لو، داڑھی بڑھا لو، اور ترابیاں پڑھو، شبینے پڑھو، عطر لگاؤ، رومال پہنو، گبے چبے، اور من کے سٹو، تسبیحاں پکڑو۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ہے کہ اللہ کے نظام کو آگے بڑھ کے نافذ کرنا ہے، باطل کے اس در پہ ضرب لگا کر اسلام کو غالب کرنا ہے۔ حکومت اللہ کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 35 کروڑ مسلمان انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکمران مودی ہے، اور 25 کروڑ مسلمان پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکمران زرداری اور شریفوں جیسے حرام خور ہیں۔ یہ نہیں ہے اسلامی نظام۔ یا سعودی عربیہ میں ایک فاسق فاجر، ایک متغلب اور ایک متسلط کیسر و کسرات کے جو ہے نا طرز کے اوپر حکومت ہو رہی ہے، اور نیچے جی شیخ سدیس لمبی لمبی قرات کر کے نمازیں پڑھا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے اسلام کا نظام۔ اسلام اپنے نظام کو نافذ کرتا ہے، شریعت کے قانون کو لاگو کرتا ہے۔ یہ ہے خلافت۔ نہیں تو پھر ملوکیت دیکھنی ہے تو سعودی عرب اور عرب اسٹیٹ میں ساری ملوکیت ہے، یہ دبئی کے شیخ یہ سب ملوکیت ہے۔
دبئی، سعودی عربیہ، قطر، کویت، عمان، یہ سب ملوکیت اور کیسریت کی بدترین شکل ہے۔ خلافت وہ تھی جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی تک چلی، یا اس کے درمیان بھی کوئی نہ کوئی خلیفہ آتا رہا جو کہ خود عادل، اور نہ وہ متغلب ہے، نہ وہ متسلط ہے، نہ وہ کیس و کسریٰ کی طرح مالک بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بھی جواب دہ ہے امت کو۔ وہ بھی عمر بن خطاب، جس طرح اس کو لوگ ٹوک دیتے تھے کہ عمر کیسے تیری یہ نا قمیض سل گئی، تیرے پاس 2 چادریں کہاں سے آ گئی، جواب دینا پڑے گا۔ آج کسی مولوی کو کوئی پوچھ سکتا ہے، آج کوئی شباز شریف، نواز شریف کو پوچھ سکتا ہے تمہارے پاس یہ جائیداد کہاں سے آ گئی؟ آج یہ سعودی عربیہ کے حکمرانوں کو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ تمہارے پاس یہ اتنے بلینز ٹریلینز آف ڈالر اور محلات کیسے آ گئے؟ آج کوئی کویت یا قطر کے بادشاہوں کو، امیروں کو کوئی پوچھ سکتا ہے، بلکہ آپ کی رسائی بھی نہیں ہے ان تک۔ یہ خلافت نہیں، یہ ہے ملوکیت اور فرعونیت۔ یہ فرعون کی طرح کی حکومت ہے کہ وہ مالک ہے، جو مرضی کرے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ ابوبکر، عمر، ان کو پوچھ ہوتی تھی۔ حضرت علی کے پاؤں میں پھٹی ہوئی چپل ہوتی تھی، اپنے سگے بھائی کو بھی انہوں نے وظیفہ نہیں بڑھایا تھا۔ یہ ہے خلافت، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا۔ یہ ہے خلافت علی منہج نبوہ۔ اور ملوکیت یزید اور مروان اور معاویہ جیسوں نے جس کی بنیاد ڈالی، یہ تھی ملوکیت۔